ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے ہم سب پچھلے ایک ہفتے سے تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی سیرتیں سن رہے ہیں جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے بعد کل ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی بیان فرمائے تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صفات، ان کے اخلاق، ان کی خلافت اور دوران خلافت ان کی خدمات، یہ سب پہلو کل کے درس میں آئے تھے. اور آج جس نقطے سے میں اپنی بات شروع کرنے جا رہا ہوں وہ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یا یوں کہیے کہ وہ بغاوت جو حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، ان کے خلاف ماحول بنا، اور یہ بغاوت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک جا پہنچی. ایسا کیوں ہوا اور کیوں کر حالات اس رخ پر گئے، بالاختصار میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تفصیلات تو بہت ہیں. اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات تو طے تھی جو خود حضرت عثمان بھی جانتے تھے کہ مجھے شہید ہونا ہے اور میری موت شہادت کی موت ہوگی، کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایسے اشارے دے دیے تھے. احد پہاڑ پہ جب چڑھے تھے تو تب بھی فرمایا تھا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اور کل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے سنائی جب وہ ایک باغیچے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے، اور حضرت عثمان آنے پر پیارے نبی نے کہا تھا کہ اس آنے والی شخصیت کو جنت کی بشارت دے دو، مگر کہہ دو کہ یہ ایک امتحان سے گزرنے کے بعد، ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد، اشارہ تھا ان کی شہادت کی طرف. اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث آتی ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے صحابہ کو بلاؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ابو بکر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا عمر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا علی کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. حضرت عائشہ نے کہا کیا عثمان کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ.
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے حکم سے حضرت عثمان کو بلا بھیجا۔ حضرت عثمان آئے۔ فرماتی ہیں جب حضرت عثمان آئے تو پیارے نبی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو لے کر کنارے ہو گئے، اور میں دیکھتی رہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ سے کوئی بات کہہ رہے تھے، اور جیسے جیسے پیارے نبی بات کیے جا رہے تھے حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عثمان سے اس گفتگو میں آنے والے حالات، آنے والی آزمائشوں اور آنے والے امتحان کے صاف اشارے دے دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چہرہ بدل رہا تھا اور ان کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں، ان کے آخری سالوں میں ان کے خلاف جو بغاوت کا ماحول بنا، یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ دو بنیادی سبب تھے۔ اسباب تو کئی ہوں گے، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو دو بنیادی سبب تھے۔ ان دو بنیادی اسباب کی بنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس دور میں بغاوت ہوئی، بغاوت کا ماحول بنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فی نفس ہی، جیسا کہ بتایا گیا، بڑے نرم مزاج تھے، نرم طبیعت کے تھے، اور یہی نرمی انہوں نے حکومت کی ذمہ داری نبھانے میں بھی اسی نرمی کو ترجیح دی۔ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرتے رہے، شفقت کا معاملہ کرتے رہے، محبت کا معاملہ کرتے رہے، جو کہ بہت اچھی بات تھی، مگر اس نرمی کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ جو مفاد پرست تھے، جو دنیا دار تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی نرمی کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اور خصوصاً یہ غور کرنے کی بات یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ نرمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس سختی کے بعد آئی تھی کہ جس سختی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے معاملات پہ اپنی گرفت مضبوط رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان کے دور میں جب یہ نرم روی کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا، جو مفاد پرست تھے، غرض پرست تھے، کہ جیسے انہیں کوئی آزادی مل گئی ہو، اور اس طرح یہ لوگ استعمال ہو گئے۔ ان کو غرض پرستوں نے استعمال کیا، فتنہ پرداز لوگوں نے استعمال کیا، اور کس نے استعمال کیا ان لوگوں کو؟ وہ دوسرا سبب ہے، اور وہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے پیچھے سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہی ہے، وہ ہے مجوسی سازشیں، ایرانی سازشیں، فارسیوں کی سازشیں۔ ہم بتا چکے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی شکل میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے ہی مجوسی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت اور میدان جنگ میں جو مقابلہ نہ کر سکے، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ نفاق کے ذریعے منافقانہ کردار ادا کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر، مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہ سازش حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک مجوسی شخص کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور یہ سازش حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کی جڑیں گہری ہو گئیں جب یمن کا ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ یہودی تھا، ایک منصوبے کے تحت، ایک پلان کے تحت اس نے اسلام و مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر اس نے خود کو مسلمان بتایا، اور مسلمان بتا کر اس نے مسلمانوں کی صفوں میں مختلف قسم کے جدید نئے نظریات، نئے عقائد اور نئے افکار پھیلائے، اور عبداللہ بن سبا نے اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خلافت حضرت علی کا حق تھی، ابو بکر، عمر اور عثمان نے نعوذ باللہ حضرت علی پہ ظلم کیا ہے۔ طرح طرح کے افکار اور نظریات اس نے پھیلانے شروع کیے، اور ان افکار اور نظریات کو لے کر وہ شہر شہر گھومتا تھا۔ کبھی شام جاتا، شام والوں نے اس کے قدم جمنے نہیں دیے، اس کو بھگا دیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، مصر گیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر، یہاں جو ہے اسے ایسے لوگ مل گئے جو اس کے آلائے کار بن سکتے تھے، جنہیں وہ بخوبی استعمال کر سکتا تھا، اور اپنے برے مقاصد کے لیے جنہیں وہ یوز کر سکتا تھا۔ تو اس طرح عبداللہ بن سبا جو یہودی سازش کا ایک بنیادی کردار تھا، اس کی جڑیں اور اس کا فتنہ کوفہ، بصرہ اور مصر میں جو ہے جڑ پکڑ گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں غلط اور جھوٹ موٹ کی شکایتیں کر کے عوام کا ذہن حضرت عثمان کے خلاف بنایا۔ یہاں اور ایک اور چیز ہوئی، ایک اور سازش کو بے نقاب کرنے والی ایک اور چیز یہ کہ کوفہ، بصرہ، مصر خطوط آتے تھے، جعلی خطوط کوفے والوں کو بصرہ والوں کی جانب سے خطوط آتے تھے، اور بصرہ والوں کو کوفے والوں کی جانب سے خطوط آتے تھے، مصر والوں کو حجاز والوں کے نام سے خطوط آتے تھے، اور ہر خط میں یہ رہتا کہ تم تو بڑے امن میں ہو، تم تو بڑے چین سے ہو، ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہاں حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں۔ ایسے خطوط ہر شہر کو گئے، حالانکہ یہ خطوط کون لکھ رہا ہے؟ آج کی طرح سے جو ہے وہ کمیونیکیشن کا زمانہ نہ تھا کہ معلوم کیا جا سکتا تھا، ایسا زمانہ تو نہ تھا، یہ وسائل نقل اور یہ وسائل اتصال نہ تھے۔ ان خطوط کے ذریعے سے بھی باقاعدہ ماحول بنایا گیا، اور اس طرح یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا، اور اس ماحول کے بننے کے بعد کوفہ، بصرہ اور مصر کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب عثمان بن عفان سے یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے کہ خلافت چھوڑ دو اور دوسرے کے حوالے کر دو، تمہیں خلافت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ یہ مطالبہ لے کر کوفہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، بصرہ سے ایک فوج روانہ ہوئی، مصر سے ایک فوج روانہ ہوئی۔ کوفہ کا سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا اشتر بن نخعی۔ بصرہ سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا حکیم بن جبلہ۔ مصر سے جو فوج نکلی باغیوں کی، ان کا لیڈر تھا غافقی بن حرب۔ یہ لوگ آئے، اور آ کر انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مدینے میں یہ مطالبہ کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، لہٰذا اب آپ کو حکومت اور خلافت کی پہ باقی رہنے کا حق نہیں ہے، آپ کو خلافت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انسان اگر کسی کی دشمنی پہ اتر آئے، کسی سے حسد کرنے پہ اتر آئے، اس کی خوبیاں بھی اس کو خامیاں لگتی ہیں، اپنے دشمن کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں، اپنے مخالف کا حسن بھی اسے عیب لگتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان کی جو غلطیاں ذکر کی، آپ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ کیا غلطیاں ذکر کی؟ بطور مثال چند ایک، انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، آپ کی پہلی غلطی تو یہ کہ جنگ بدر جیسے اہم موقع پہ آپ اسلامی فوج میں شامل نہ رہے، جنگ بدر سے آپ پیچھے رہے، بدر کے موقع پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ پیارے نبی نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ظہر، عصر، عشاء 2 رکعت پڑھی، اور آپ نے مینا میں پوری 4 رکعت پڑھ کے سنت رسول کی خلاف ورزی کی۔ نام سنت کا لے رہے، حوالہ سنت کا لے رہے، سنت کا حوالہ دینے والا ہر شخص مخلص نہیں ہوا کرتا، سنت رسول کا حوالہ دے رہے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی نے مینا میں 2 ظہر، عصر اور عشاء کی نماز قصراً پڑھی تھی، 2 پڑھی تھی، اور آپ اپنے زمانے خلافت میں آپ نے 4 پڑھی۔ تیسرا اعتراض یہ کیا کہ حکومت اور خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں
آپ نے بہت سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دیے، رشتہ داروں کو ترجیح دی۔ ایسے اعتراضات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے جوابات دیے۔ کہا کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے جہاں تک بدر میں میری غیر حاضری کا سوال ہے تو تم سب جانتے ہو کہ میری بیوی رقیہ جو پیارے نبی کی بیٹی تھی بیمار تھی، پیارے نبی نے خود مجھے اجازت دی تھی تیمارداری کے لیے، مجھے اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنی تھی، اس لیے میں غزوہ بدر میں پیچھے نہ رہ سکا۔ اور تم جانتے ہو کہ پیارے نبی نے جنگ بدر سے آنے کے بعد مال غنیمت میں باقاعدہ مجھے بھی حصہ دیا تھا، اس لیے کہ پیارے نبی جانتے تھے کہ میں ایک عذر کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں۔ اور جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ مینا میں میں نے 4 رکعت پڑھی، اور یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مینا میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو پیارے نبی 2 پڑھتے تھے حج میں، حضرت عثمان نے 4 پڑھی۔ حضرت عثمان جو 4 پڑھے اس کے 2 ریزن تھے۔ پہلا تو یہ کہ حضرت عثمان کے کافی رشتہ دار مینا میں تھے۔ حضرت عثمان نے یہ اجتہاد کیا کہ مینا یہ میری بستی ہے، یہ میرے گاؤں جیسا ہے، میں یہاں خود کو مسافر نہیں سمجھتا۔ لیکن اصل سبب جو تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جس کے لیے حضرت عثمان نے 4 رکعت پڑھی ظہر، عصر اور عشاء کی، وہ یہ حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ پچھلے سالوں میں دوران حج بہت سارے بدو بھی آئے تھے دیہاتی، اور بدو جو ہے علم سے ناشنا ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان نے جب اپنے زمانے خلافت میں شروع میں مینا میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی، یہ بدو سمجھ بیٹھے کہ ظہر، عصر اور عشاء سال بھر 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ جب اپنے گاؤں گئے، اپنی بستی گئے، تو حضرت عثمان کو پتہ چلا یہ سال بھر جو ہے 2 رکعت پڑھتے رہے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ حالانکہ حضرت عثمان یہاں سفر کی وجہ سے 2 رکعت پڑھے۔ حضرت عثمان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا، اچھا ایسے کم علم بدو بھی شامل رہتے ہیں حج میں، لہٰذا وہ غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں، اس لیے حضرت عثمان نے یہ طے کیا کہ میں مکمل 4 پڑھوں گا آئندہ سے۔ یہ جوابات دی حضرت عثمان نے۔ اور جہاں تک یہ اعتراض کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی، تو حضرت عثمان نے اس کا بھی جواب دیا، اور یہ اعتراض بھی بے وزن تھا۔ یہ کوئی اعتراض، یہ کوئی اس کی بات نہیں کہ رشتہ دار کو کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ رشتہ دار اگر صلاحیت مند ہے، اس کے اندر اس عہدے کو سنبھالنے کی قابلیت ہے، اور اس کو خلیفہ وقت عہدہ دیتا ہے، اس میں کون سی غلطی ہے؟ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو دیکھیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اہم عہدے اپنے خاص رشتہ داروں کو دیے۔ یمن کا عہدہ عبداللہ بن عباس کے حوالے کیا، عبید اللہ بن عباس کو ایک اور مقام کا گورنر بنایا، حضرت عباس کے ایک اور بیٹے کو تیسرے شہر کا گورنر بنایا۔ حضرت اس لیے کہ آدمی اہم عہدے ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جس پر آدمی کو اعتبار ہو، بھروسہ ہو، یہ مجھے اچھی طرح سے سنبھالیں گے۔ اور چونکہ انسان اپنے رشتہ داروں کی صلاحیتوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، اس لیے یقیناً کچھ عہدے رشتہ داروں کے پاس گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو وجہ طعن بنایا جائے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ سب تو عذر لنگ تھے، وہ اپنی بغاوت کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کے لیے یہ بہانے انہوں نے تلاش کیے تھے اور یہ الزام انہوں نے تراشے تھے، حالانکہ ساری ہی باتیں بے بنیاد تھیں۔ بہرحال وہ ایک مقصد لے کر آئے تھے کہ خلیفہ کو معزول کرنا ہے، خلیفہ کو ہٹانا ہے۔ حضرت عثمان نے لاکھ سمجھایا، مانے نہیں۔ بالآخر ہوا یہ کہ حضرت عثمان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئے، اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مسجد نبوی پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، مسجد نبوی میں یہی خارجی اور یہی باغی نماز پڑھانے لگے، اور خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنے گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور یہ محاصرہ اور یہ گھیرا تقریباً 40 دن رہا، 40 دن تک گھیرے رہے۔ 17 ذی الحج 35 ہجری، ذی الحج کی 17 تاریخ اور 35 ہجری کی بات تھی، یعنی شہادت سے ایک روز پہلے کی بات۔ حضرت عثمان نے جمعرات کا روزہ رکھا تھا رضی اللہ عنہ، جمعرات کا روزہ رکھا، افطار کرنے کے لیے گھر میں پانی بھی میسر نہ تھا،
پانی بھی میسر نہ تھا، اور پانی حاصل کرنے کے لیے یہ باغی انہیں گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عثمان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں محصور تھے۔ ہوا یہ کہ جمعہ کی رات، کل جمعہ ہے تو آج کی رات، جس دن کے حضرت عثمان شہید ہوئے، جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی 35 ہجری میں۔ جمعہ کی رات حضرت عثمان نے خواب دیکھا۔ تاریخی روایتیں کہتی ہیں خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے، کل تم ہمارے پاس افطار کرو گے۔ یہ خواب دیکھا اور سمجھ گئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ اب میری شہادت کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اور خواب میں چونکہ پیارے نبی نے افطار کی بات کی تھی، حضرت عثمان نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے کی نیت کر لی، اور جمعہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تھا، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کو بھی وہ روزے سے تھے۔ چنانچہ یہ جو باغی اور یہ فسادی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، ان کو اطلاع مل رہی تھی، ان کو خبر مل رہی تھی کہ حضرت عثمان کی مدد کے لیے مختلف علاقوں سے فوجیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے، ان فوجوں کے آنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ باغی، یہ فسادی جو 40 دنوں تک گھیرے رہے، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا دروازہ پہلے جلایا، پھر زبردستی ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو روزے کی حالت میں تلاوت کر رہے تھے، حضرت عثمان پہ تلوار لے کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان پہ جب تلوار سے حملہ ہوا، ان کی بیوی نائلہ آگے بڑھی رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے، تو تلوار کی ضرب لگی، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ پے در پے اتنی ضربیں لگی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ اور اہل علم کہتے ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے اور حضرت عثمان پہ جب پہلی ضرب لگی اور ان کے خون کا پہلا چھینٹا جو اڑا، تو قرآن کی جس آیت کے جس لفظ پہ خون کا پہلا چھینٹا جا کے پڑا، وہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان لوگوں کی شرارتوں کے مقابلے میں، اللہ آپ کے لیے کافی۔ یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی تھی، سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت ہے، اور حضرت عثمان اس وقت پڑھ رہے تھے، خون کا پہلا چھینٹا اس آیت کے اس لفظ پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین کہا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت اور قتل میں جو بھی شریک رہے، کسی کا انجام اچھا نہ رہا، آخرت کا جو انجام ہے سو ہے، دنیا ہی میں عبرتناک موت سب کی ہوئی مختلف حوالوں اور مختلف بہانوں سے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ذو النورین تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ، داماد رسول کو مظلومیت کے عالم میں انہوں نے شہید کیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں بھائیوں دو سوالات ہیں۔ ایک سوال جو ہر سننے والے اور پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا وہ یہ ہے، کیا سبب تھا اور کیا وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دستبردار نہ ہوئے؟ جب فتنہ اتنا بڑھ رہا تھا اور ان لوگوں کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ خلافت چھوڑ دو، بہتر تھا کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیتے، کیوں نہیں چھوڑے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی، کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ پیارے نبی کی وصیت تھی ان کو، پیارے نبی نے اپنی زندگی میں یہ وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا تھا، عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنانے والا ہے۔ کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم اپنی وہ قمیص اتار دو، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم اپنی وہ قمیص اتار دو، ہوشیار وہ قمیص کبھی اتارنا مت۔ اشارہ تھا کہ اللہ تمہیں خلافت دینے والا ہے، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم وہ خلافت چھوڑ دو، چھوڑنا مت۔
سوال یہ ہے کہ نہ چھوڑنے کی جو وصیت پیارے نبی نے فرمائی اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ان کے ڈیمانڈ اور مطالبے پہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیتے تو یہ خلافت کے عہدے کا وقار باقی نہ رہتا اور یہ عہدہ کھلواڑ بن جاتا. بعد میں آنے والی نسلیں جب من میں آتا خلیفہ سے کہتی چھوڑ کے اترو ہٹو. پیارے نبی نے چاہا کہ خلافت کا جو عہدہ ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، خلیفہ کی جان جائے مگر خلافت کا جو عہدہ ہے اس کا وقار باقی رہے. اس لیے کہ خلیفہ کا وقار باقی رہے گا، مسلمانوں کے حالات درست رہیں گے اور اس کا اثر جو ہے غیروں پہ بھی پڑے گا. خلافت اور خلیفہ کا وقار اگر دلوں سے ختم ہو جائے تو پھر بہت سارے فتنے جنم لیتے ہیں. تو لہٰذا احون البلیتین اخف الضررین، جب ہمارے سامنے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان، تو شریعت کہتی ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو. دو نقصان ہو تمہارے سامنے، ایک بڑا نقصان ہے ایک چھوٹا نقصان ہے، اور صورتحال یہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہی ہے، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسی حکمت عملی کے پیش نظر خلافت سے دستبردار ہونا گوارا نہ کیا کیونکہ وصیت نبوی تھی. اور حضرات دوسرا سوال جو اس موقع سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوگا وہ یہ کہ حضرت عثمان کو جب گھیر لیا گیا تھا تو مدینے میں جو صحابہ تھے انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ وہ کیوں نہیں آگے آئے؟ حضرات دو باتیں اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مدینے کے رہنے والے بڑے بڑے صحابہ حتیٰ کہ امہات المومنین ازواج مطہرات یہ حج کے دن تھے سب مکے میں تھے، مدینے میں نہیں تھے. حج کے ایام تھے، ذی الحج کا مہینہ تھا، سب جو ہے کوئی سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا اور یہ بغاوت یہ شکل اختیار کوئی سوچا بھی نہ تھا. بڑے بڑے صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے، مکے میں تھے، اور جو مدینے میں جو صحابہ تھے، مدینے میں رہنے والے صحابہ نے بارہا کوشش کی حضرت عثمان سے مل کر ملاقات کر کے حضرت عثمان سے مدد کی پیشکش کی. ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، فوج لے کر آئیں گے، ایک فوج کی شکل میں ان سے لڑیں گے. اس پیشکش میں جو ہے اہل بیت بھی آگے. حضرت عثمان کو جا کر بات کرنے والوں میں سمجھانے والوں میں جو نام آتے ہیں ان میں خود اہل بیت میں سے حضرت حسن کا نام آتا ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ. لیکن قربان جائیے حضرت عثمان کے اس ایثار پر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر چلیں، خون خرابہ ہو، جنگ کا ماحول ہو. انہوں نے کہا جان جائے گی تو تنہا میرے اکیلے کی جان جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیان فتنے کا ماحول پیدا ہو، جنگ کی صورتحال پیدا ہو. جس صحابی نے بھی آ کے مدد کی پیشکش کی حضرت عثمان نے ان سے معذرت کی اور صبر کرنے کی تلقین کی. تو بات ایسی نہیں کہ صحابہ نے مدد نہیں کی یا بے یارو مددگار چھوڑ دیا، ہرگز نہیں. صحابہ تڑپ اٹھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی لعنت کرتے تھے ان باغیوں پر، ان فسادیوں پر، ان قاتلوں پر جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے تھے. تو بہرحال حضرات یہ حضرت عثمان کا صبر تھا، یہ ایثار تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جانوں کی تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میری جان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں پہ حملے کرو، نتیجہ کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پہ چل پڑتی اور پتہ نہیں کتنا جانی نقصان ہوتا. حضرت عثمان نے یہ سب گوارا نہ کیا. بڑے وسیع الظرف صحابی تھے، صبر و تحمل والے صحابی تھے، ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے صحابی تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو یہ وہ سبق دے دیا انہوں نے کہ خلیفہ کی جان، حکمران کی جان اپنی رعایا کی جان کے برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ خلیفہ کی جان ہو تو زیادہ قیمتی، رعایا کی جان ہو تو وہ سستی، ہرگز ایسا نہیں. بڑے سبق ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے پیچھے. بہرحال یہ بالاختصار میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس کا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کتب تاریخ میں بڑی تفصیلی بحث اس سلسلے میں آتی ہے. مزید آپ کتب تاریخ کا مراجعہ کیجیے.
کیجئے، آپ کو اس سلسلے میں تفصیلات ملیں گی۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ، یہ تیسرے جلیل القدر صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں جن کا تیسرا نمبر آتا ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرات، چوتھی شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ بعثت سے 10 سال پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سب کی ولادت کا حساب عام الفیل سے لگایا جاتا ہے۔ ابرہہ کے ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش ہے، کیونکہ ان سب کی ولادت اس سال اس حادثے سے قریب ہوئی تھی۔ حضرت علی، جیسے کہ کل ہم نے بتایا تھا، اسی بنیاد پر حضرت عثمان کو ترجیح دی گئی تھی حضرت علی پر خلافت میں، کہ عمر کے اعتبار سے بہت تفاوت ہے۔ حضرت عثمان عمر میں بہت بڑے تھے اور حضرت علی عمر میں بہت چھوٹے تھے، تو اس طرح گویا حضرت علی کو اگر دیکھا جائے عمر کے اعتبار سے پیارے نبی سے 30 سال چھوٹے تھے، وہ 30 سال چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی کی خوش نصیبی کہیے، سعادت مندی کہیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے پیارے نبی کی تربیت میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ یہ ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابو طالب پیارے نبی کے چچا تھے، اور ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے، اور ابو طالب کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی نے اپنے ایک دوسرے چچا عباس سے کہا کہ عباس، چچا ابو طالب کی حالت بہت نازک ہے، اولاد و کثیر العیال ہے، اور ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے، کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اور آپ ان کے ایک ایک بچے کو اپنی پرورش میں لیں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ چنانچہ دونوں گئے، دونوں نے درخواست کی۔ پیارے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے حضرت علی کو مانگ لیا، اور حضرت عباس نے اپنے بھائی ابو طالب سے حضرت جعفر کو مانگ لیا۔ اس طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ بچپن سے ہی پیارے نبی کی تربیت میں رہے، اور پیارے نبی کی تربیت میں رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب پیارے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی کا نام آتا ہے، کہ مورخین کہتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب ایمان لائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ایمان لانے کے بعد بچپن ہی سے پیارے نبی کے مشن سے جڑ گئے، جو دعوت و تبلیغ کا مشن ہے، پیارے نبی کے مشن سے جڑ گئے، ایمان اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ حضرت علی کا یہ رول ہمیں وہاں نظر آتا ہے جب مکی زندگی کے ابتدائی دور میں صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا، پیارے نبی کے بارے میں انہوں نے سنا ایک نبی آئے ہیں، وہ جو ہے مکے کے باہر بنو غفار میں رہتے تھے، بنو غفار کے قبیلے کے فرد تھے۔ ابو ذر مکہ آئے پیارے نبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اور وہ جانتے تھے حالات نازک تھے۔ ابو ذر مکے ہی میں حرم کے اندر رہتے تھے، اور کس سے پوچھنا ہے نبی کے بارے میں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی سے نہیں پوچھ رہے تھے، کوئی ان کی مہمان نوازی کرنے والا نہ تھا۔ 40 دن زمزم پی کر زندہ رہے صرف حضرت ابو ذر۔ آخر حضرت علی نے انہیں پہچانا۔ حضرت علی روزینہ دیکھا کرتے تھے، یہ کون اجنبی ہے جو روزینہ صبح سے شام تک حرم میں نظر آتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ حضرت علی نے گفتگو کی، پتہ چلا کہ یہ ابو ذر ہیں جو بنو غفار کے فرد ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی نے ابو ذر کو سمجھایا کہ حالات یہاں درست نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر میں کوئی خطرہ دیکھوں گا تو یوں کھڑ جاؤں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں، سمجھ جانا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے، تم آگے بڑھ جانا،
میرے ساتھ رکنا مت۔ بہرحال کسی طرح حضرت علی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لے گئے، پیارے نبی سے ملاقات کروائی، پیارے نبی نے اسلام کی دعوت دی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اس طرح ابو ذر غفاری کو پیارے نبی سے ملانے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی کم سنی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور حضرات کردار کی اگر بات کریں تو حضرت علی کی ایک بہت بڑی قربانی کہیے، ان کی ہمت کہیے، ان کی جرأت کہیے، ان کی شجاعت کہیے، ان کی جوانمردی کہیے کہ ہجرت کی رات جب مشرکین مکہ پیارے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، یہ سمجھ کر کہ محمد جیسے ہی گھر سے نکلیں گے ہم سب ایک ساتھ جو ہے ٹوٹ پڑیں گے اور حملہ کر دیں گے، پیارے نبی نے اس رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا، اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا اور حضرت علی کے حوالے لوگوں کی امانتیں کی۔ دیکھو لوگ مکے والے دشمن بھی تھے آپ کے اور امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے، چونکہ پیارے نبی اب مکے سے نکل کے مدینہ جا رہے تھے، اس لیے آپ نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ حضرت علی اس رات پیارے نبی کے بستر پہ سوئے، جو یقیناً موت کا مقابلہ کرنے کے مترادف تھا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جا چکے، اللہ نے انہیں اندھا کر دیا، پیارے نبی ان کے درمیان سے نکلے اور صبح جب دروازہ کھلا اور حضرت علی کو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ پایا، حضرت علی کو پوچھا کہاں گئے محمد؟ حضرت علی نے کہا مجھے خبر نہیں۔ حضرت علی کو پکڑ لیا، نکالا، مارا اور لے گئے بیت اللہ میں، کچھ پریشان کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیے۔ بہرحال حضرت علی کی بہت بڑی منقبت، اس نازک اور خطرے کے موقع پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونا گوارا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جن کی تھیں وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کی ہجرت کے بعد امانت مستحقین تک پہنچائی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی فضیلتوں والی شخصیت ہے، بڑی منقبتوں والی شخصیت ہے۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا حضرت علی سے مخاطب ہو کر، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہا کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ بہت بڑی بات ہے، علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور صرف علی نہیں تمام صحابہ کی محبت۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، مومن کی علامت ہے کہ اسے انصار سے محبت ہوتی ہے، منافق کی علامت ہے کہ اسے انصار سے چڑ ہوتا ہے اور انصار سے جو نفرت ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ آپ نے حضرت علی سے بھی فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، منافق ہے وہ جو تم سے نفرت کرے علی، اور مومن ہے وہ جو تم سے محبت کرے علی۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی نے اپنی زبان سے گواہی دی کہ حضرت علی اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے خیبر کے دن جنگ خیبر ہو رہی تھی، ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا حصن ناعم، یہ قلعہ یہودیوں کا فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی فوجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا ایک شام غداً لأعطی الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا تھا کہ کل صبح میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سچ کہیں اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، اس شوق میں کون خوش نصیب ہے وہ جسے صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ضمانت دے چکے ہیں کہ آج صبح میں جس کا نام لوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ نیند نہیں آئی صحابہ کو، صبح ہوئی تو آپ نے کہا این علی، این علی، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم لائق ہے، آنکھ بیمار ہے، آشوب چشم لائق ہے۔ آپ نے کہا بلا لاؤ، انہیں بلائے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھ ایسے درست ہو گئی جیسے کبھی کچھ نہ ہوا ہو، اور آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا اور بھیجا جاؤ اس قلعے کو فتح کر کے آنا، اور نصیحت کی کہ فواللہ لن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، علی یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے
تو تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ بھیج رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے اور نصیحت کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی. جنگ کا مقصد دعوت ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ. تو اصل مقصد ہے دعوت و تبلیغ، کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی کمانڈر کو وصیت کرتے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا. سامنے والے کو دعوت دو، تبلیغ کرو، وہ مان لیتا ہے تو رک جاؤ. تو حضرت علی کی یہ فضیلت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھوں تھمایا اور جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ویسے حضرت علی کے ہاتھوں خلافت ہوا. اور حضرت علی کی ایک فضیلت یہ بھی کہ تبوک کے موقع پہ پیارے نبی نے حضرت علی کو ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور پیارے نبی کی عادت تھی جب آپ مدینے سے باہر جاتے مدینے میں کسی کو ذمہ داری دے کے جاتے نماز کی اور سارے معاملات کی. تبوک کے موقع پہ یہ ذمہ داری آپ نے حضرت علی کے حوالے کی. حضرت علی پیارے نبی کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے. حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تب پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں علی، آج میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں کس لیے؟ تاکہ تم آج وہ کردار ادا کرو جو کردار ہارون علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے تو اپنی قوم کی ذمہ داری اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر گئے تھے. ویسے ہی میں باہر جا رہا ہوں تو تمہیں سارے مدینے کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ. حضرات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صفات اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھو بڑے زاہد قسم کے صحابی تھے، بڑے عبادت گزار صحابی تھے. ہمیشہ ان کی تصور میں آخرت اور جنت و جہنم ہوا کرتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت علی کے حوالے سے نقل کیا ہے کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی دنیا سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، کہہ رہے ہیں حضرت علی اور دنیا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، لگتا ہے ان کے دل میں دنیا کا کوئی خیال آیا، دنیا کی محبت کا کوئی تصور آیا. دنیا سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے غری غیری غری غیری، اے دنیا جا، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، کسی اور کو دھوکہ دے. میں نے تو تجھے طلاق بتہ دے دی ہے. طلاق بتہ تیسری طلاق کو بولتے ہیں جس کے بعد میاں بیوی مل ہی نہیں سکتے. ہاں تو کہا کہ غری غیری، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دی ہے، دھوکہ کسی اور کو دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. اور کبھی کبھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. کہا کرتے تھے لوگوں دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے زمین پر موجود ہیں. تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، دنیا کے پرستار اور دنیا کے عاشق نہ بنو. نصیحت کرتے تھے. بڑے عبادت گزار صحابی تھے. تسبیح فاطمی ہم سب جانتے ہیں. حضرت فاطمہ کو پیارے نبی نے جب وہ چکی پیستے پیستے ہاتھ میں زخم نکل آئے تھے، چھالے نکل آئے تھے، غلام لینے کے لیے آئیں، نوکر اور خادم لینے کے لیے آئیں پیارے نبی کے پاس. پیارے نبی نے فاطمہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا ان غلاموں اور نوکروں کے مستحق تم سے زیادہ میرے غریب صحابہ ہیں، اور رہی تمہاری یہ تھکان تو میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کہ ہر روز سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. چونکہ پیارے نبی نے یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی، اس لیے سونے کے وقت اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کو یہ تسبیح آپ نے سکھائی. حضرت علی اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، شوہر تھے فاطمہ کے رضی اللہ عنہما. اتنی پابندی کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. کل ہم بتائیں گے صفین کے حالات، جنگ صفین کیسا نازک موقع جب غلط فہمیوں کی بنیاد پر صحابہ کے مقابلے میں آ گئے تھے. صحابہ کی تلواریں صحابہ کے خلاف بے نیام ہو گئی تھی. کل جیسے ہم روشنی ڈالیں گے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، بڑی ٹینشنوں والی رات تھی، ایسی رات اللہ اکبر، حضرت علی کے سر پہ ایسے ٹینشن سوار تھے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا
کیا صفین کی رات بھی آپ نے وہ تسبیح پڑھی تھی؟ حضرت علی نے کہا صفین کی رات بھی وہ تسبیح میں نے نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہم ذرا تھکتے ہیں تو ہمارے معاملات میں فرق آ جاتا ہے۔ صفین کی رات بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تسبیح اور وہ مشغلہ اور وہ وظیفہ نہیں چھوڑا، وہ پڑھ کر ہی سوئے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ عدل و انصاف حضرت علی رضی اللہ عنہ، ویسے تمام ہی صحابہ، لیکن چند نمونے خاص طور پہ عدل و انصاف کے حضرت علی کی زندگی میں ملتے ہیں، اور بھی اس وقت کے جب وہ خلیفہ تھے۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی کی زرہ جنگی لباس ہے لوہے کا، حضرت علی کی ایک زرہ گم ہو گئی، اور بعد میں حضرت علی نے دیکھا کہ وہ زرہ ایک کرسچن اور نصرانی کے پاس ہے۔ حضرت علی نے اس کرسچن سے کہا کہ وہ میری زرہ ہے، مجھے دے دو۔ خلیفہ وقت ہے، معاملہ عدالت میں گیا، کورٹ میں گیا، اور حضرت علی کے دور میں قاضی تھے، قاضی شریح، جو اسلامی تاریخ کے ایک منفرد قاضی، جن کے فیصلے اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے کسی کے وقار کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ قاضی شریح بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہے مدعی؟ مدعا علی، مدعی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مدعا علی کرسچن ہے۔ حضرت علی کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ یہ زرہ جو اس کرسچن کے پاس ہے میری ہے۔ قاضی شریح نے اس کرسچن سے پوچھا، کہا کہ کس کی ہے زرہ؟ کرسچن نے کہا میری ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، علی نے کہا میری ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے اسے ثبوت دینا پڑتا ہے، البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہوتا ہے اسے ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اس اصول کے تحت قاضی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، ثبوت لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ایک ثبوت تو میرا بیٹا حسن ہے، اور دوسرا ثبوت میرا غلام قنبر ہے۔ قاضی شریح نے کہا قنبر کی شہادت تو مسلم ہے، گواہی مسلم ہے، لیکن آپ کے بیٹے حسن کی گواہی مسلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ جب گواہی مکمل نہ ہوئی تو حضرت قاضی شریح نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مدعی کے پاس نہ گواہی مکمل نہیں ہے، اس لیے یہ زرہ اسی نصرانی اور کرسچن کی ہے۔ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ خلیفہ وقت ہے، عدالت سے محروم ہو کے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے سے یہ کرسچن اتنا متاثر ہوا، 2 قدم پیچھے ہٹایا تھا، پھر لوٹ کر آیا اور قاضی شریح کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ خلیفہ وقت محروم ہو کے جا رہا ہے اور سبحان اللہ مجھے مل رہا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور حضرت علی سے اس نے معذرت چاہتے ہوئے کہا یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ حضرت علی اس کے قبول اسلام سے متاثر ہو کے کہا یہ میری جانب سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، تم ہی رکھ لو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف کے اعلیٰ اخلاق و کردار کے ایسے نمونے واللہ آپ کو صرف خلافت راشدہ ہی میں ملیں گے۔ بڑے فقیہ تھے حضرت علی، مسائل کی سمجھ بڑی گہرائی کے ساتھ مسائل پہ نظر ڈالتے تھے، استدلال اور استنباط کی بلا کی صلاحیت تھی۔ ایک واقعہ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ واقعہ یہ، ایک عورت کی شادی ہوئی اور صرف 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ لڑکا، اس کا شوہر بھی، گھر والے بھی شک کرنے لگے کہ شادی کے صرف 6 مہینے بعد اولاد ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد ہے۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے بھی کافی غور و خوض کرنے کے بعد حضرت عمر بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ شاید یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا کی اولاد ہے۔ شادی کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہونے کے کوئی امکان تو نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی اس کو سزا دینے کی، اس پہ حد جاری کرنے کی۔ حضرت عمر کی مجلس شورا میں حضرت علی بھی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، قرآن کی روح سے شادی کے بعد 6 مہینے میں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیسے؟
حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضاعت کی کل مدت 2 سال ہے. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يطيع. رضاعت کسے بولتے ہیں؟ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے. قرآن کہتا ہے کوئی ماں اگر اپنے بچے کی مدت رضاعت مکمل کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے. اور 2 سال کا مطلب کیا ہوا؟ 24 مہینے. ایک طرف اس آیت کو سامنے رکھیے اور قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے ماں کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ دودھ چھڑائی ماں کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑائی کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. قرآن میں ہے دودھ چھڑائی کی مدت یعنی رضاعت کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حضرت علی نے کہا امیر المومنین اگر اس آیت کی روشنی میں مدت رضاعت 24 مہینے اگر ہم لے لیں مکمل 2 سال تو اس آیت میں دیکھیے بقیہ جو 6 مہینے بچتے ہیں وہ حمل کی مدت ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے, 6 مہینے میں بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کے اس فقاہت اور ان کے استنباط اور استدلال کی تصویب اور اس کے قائل ہو کر رہے. حضرت علی نے عجیب استدلال کیا قرآن مجید کی آیت سے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ حمل اور رضاعت دونوں کی مدت 30 مہینے ہے, 30 مہینے میں اگر رضاعت کے 24 مہینے نکال لیے جائیں تو 6 مہینے حمل کے ہوتے ہیں. اس طرح 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے. حضرت علی کے اندر قضا کی بڑی صلاحیت ہے. قضا کہتے ہیں جھگڑوں کے درمیان, جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنا. پیارے نبی نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا, قاضی بنا کے بھیجا تھا. یمن بھیجا, قاضی بنا کے بھیجا. یمن میں ایک عجیب و غریب مسئلہ پیش آیا اور اس کو حضرت علی نے اپنی دور اندیشی سے کیسے حل کیا. یمن میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک علاقے میں کچھ لوگوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے بہت بڑا گڑھا کھودا تھا اور شیر اس میں آ گرا. بہت بڑا گڑھا تھا, وہ شیر اس میں آ گرا اور لوگ شیر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. دیکھنے والوں میں سے اچانک ایک شخص گڑھے میں گر گیا اور گرتے ہوئے وہ تنہا نہیں گرا, جو بازو تھا اس کو پکڑا, وہ اس کے ساتھ وہ بھی گرا, وہ تیسرے کو پکڑا وہ بھی گرا, وہ چوتھے کو پکڑا, وہ 4 آدمی گر گئے گڑھے میں. شیر نیچے تھا, اس نے 4 کو زخمی کر دیا اور 4 انتقال کر گئے. حضرت علی کی خدمت میں مسئلہ آیا, 4 جانیں گئی. اب اسلام میں کسی کی بھی جان جاتی ہے اور کوئی سبب بنتا ہے تو یا تو قصاص ہو یا تو دیت ہو, بدلے میں اسے قتل کیا جائے یا دیت دی جائے. دیت کسے بولتے ہیں؟ خون بہا. ایک جان کی دیت اسلام میں 100 اونٹ. کوئی ناحق کسی کا قتل کر دے تو اگر مقتول کے رشتہ دار قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے دیت لے سکتے ہیں وہ, اور دیت ہے 100 اونٹ. اب حضرت علی کی خدمت میں آیا مسئلہ, 4 جانیں گئی ہیں. حضرت علی نے اپنی دور اندیشی سے اس مسئلے کو حل کیا. حضرت علی نے سب سے پہلے یہ کیا کہ یہ جو 4 لوگ گر کر انتقال کیے ہیں ان سب سے پہلے تو ان کی دیت دینی چاہیے, اور دیت کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے پبلک کے مقام پر اتنا بڑا گڑھا کھودا ہے. جن لوگوں نے یہ گڑھا کھودا ہے وہ ذمہ دار ہیں, وہ قبیلے ذمہ دار ہیں, وہ دیت دیں گے ان 4 کی. اچھا کیسے دیں گے؟ کہا کہ وہ 4 دیتیں دیں گے. 4 قسم کی دیتیں. پہلے تو ربع الدیہ, دیت کا 4تھائی حصہ, اور ایک ثلث الدیہ, دیت کا 1/3 حصہ, اور ایک نصف الدیہ, آدھی دیت, اور ایک کامل دیت, مکمل. یعنی کیا مطلب؟ حضرت علی نے کہا جن لوگوں نے یہ گڑھا کھودا ہے ان قبیلے والوں کی ذمہ داری ہے 4 دیتیں وہ لا کے رکھیں یہاں. ایک دیت کا 4تھائی حصہ, یعنی 4تھے حصے کا مطلب یہ اگر دیت 100 اونٹ ہے تو اس کا 4تھا حصہ 25 اونٹ. کہا کہ ایک 25 اونٹ کی دیت لاؤ. دوسرے کہا کہ ثلث الدیہ, 1/3 دیت, یعنی 100 میں 100 کو اگر 3 حصے کیے جائیں 33 اونٹ, تقریباً 33 اونٹ اور کچھ. کہا کہ ایک ثلث دیت, اور ایک نصف دیت, آدھی دیت 50 اونٹ,
اور یہ کامل دیت 100 اونٹ. 4 دیتیں ان لوگوں پر ذمہ داری عائد کی, انہوں نے 4 دیتیں جو ہے لائی. کہا یہ جو ربوت دیا ہے 25 اونٹ, یہ دیت جائے گی جو سب سے پہلے گرا اس کے رشتہ داروں کو, اس کے وارثین کو. اس کی دیت میں 100 نہ اصل ہونا چاہیے, 70 پر 5 کیوں کم ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بعد 3 لوگوں کے گرنے کا سبب بنا, 3 لوگوں کے گرنے کا سبب بنا, اس لیے 70 پر 5 اونٹ جو ہے اس کی دیت سے کٹ گئے. اور جو دوسرا شخص اس کو جو ہے یہ ثلث دیا, 1/3 33 اونٹ جائیں گے, اور اس کی دیت میں سے جو باقی 2 ثلث کٹیں کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بعد 2 افراد کے جو ہے گرنے کا سبب بنا. اور جو تیسری دیت ہے 50 اونٹ, یہ تیسرے شخص کو جائے گی, اور اس کی دیت سے 50 اونٹ کیوں کم ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بعد ایک شخص کے گرنے کا سبب بنا, ان کو پکڑا تھا. اور یہ جو مکمل 100 اونٹ کی دیت ہے, یہ آخری چوتھا شخص جو گرا تھا, یہ 100 اونٹ مکمل اس کو جائیں گے, اس لیے کہ وہ کسی کے گرنے کا سبب نہیں بنا, وہ کسی کو نہیں پکڑا. اس طرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور اندیشی, اپنے فراست سے اس مسئلے کو حل کر کے دکھایا. یمن میں جب وہ بحیثیت قاضی بھیجے گئے, حضرات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جو حادثات ہوئے اور جو فتنے پیدا ہوئے, وہ سب انشاءاللہ تعالی ان حالات پر ہم کل سیر حاصل بحث کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.